بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صحیح بخاری میں کتاب تقصیر الصلاۃ سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں باب لائے ہیں باب فی کم یقصر الصلاۃ، کہ کتنی مسافت پہ قصر کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولیلۃ سفرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات کے سفر کو بھی سفر قرار دیا ہے۔ وكان ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہم یقصران ویفطران فی 4 برد وهي 16 فرسخا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 4 برد یعنی 16 فرسخ کی جو مسافت ہے اس میں قصر بھی کرتے تھے اور روزہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تسافر المرأة 3 ایام وفی روایت 3 الا مع ذی محرم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت 3 دن سے زیادہ سفر نہ کرے مگر یہ ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی بھی روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة، کہ کسی بھی ایسی خاتون کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور قیامت کے دن پر کیا ایسا سفر کرے 1 دن اور 1 رات کا اور اس کے ساتھ کوئی بھی محرم نہ ہو۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ سفر کی جو مسافت ہے وہ کتنی ہے۔ 1 دن 1 رات کا بھی سفر آپ نے جو ہے اس کو بھی سفر قرار دیا ہے اور اس میں بھی قصر کیا جا سکتا ہے۔ اور ان دونوں صحابہ کرام کا جو عمل تھا کہ وہ 16 فرسخ کے برابر جو سفر تھا اس کو بھی وہ قصر کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو ان سے مسافت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو یہ 2 احادیث لائے ہیں خواتین کے سفر کے لحاظ سے، اس میں ایک میں 3 دن کا سفر کا ذکر ہے، ایک میں 1 دن 1 رات کا سفر ہے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ جو بھی لمبا سفر ہو اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو ایک بات تو اس میں یہ واضح ہوئی کہ جو بھی اس قسم کا جو سفر ہے جس کو ہم سفر کہتے ہیں، جو سفر کی کیٹیگری میں آتا ہے اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام آباد میں لوگ آتے ہیں گرد و نواح سے، کوئی روات سے آ رہا ہے، کوئی سے آگے بڑھ کر گجر خان تک سے لوگ آتے ہیں، پھر ادھر جو دوسری طرف ہے یہ ٹیکسلا ہے، واہ ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں، روزانہ سفر کرتے ہیں۔ پنڈی کے ادھر مری کی طرف سے جائیں تو وہاں سے بارہ کہو ہے اس سے علاقہ، وہاں سے لوگ روزانہ آتے ہیں یہاں پہ۔ اسی طرح پھر وہ جی ٹی روڈ پر جائیں ادھر سے بھی، اور دوسری تمام جو راستے ہیں، تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سفر جو ہے، لیکن یہ سفر نہیں سمجھتے اس کو یہ سفر نہیں گرتا، اس لیے کہ روزانہ کا آنا ہے۔ صبح نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، آ کے یہاں پہ اپنی جاب کرتے ہیں یا اپنا روزگار ہے وہ کرتے ہیں، اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھر۔ تو اس طرح ان کو کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ سفر پر ہیں، تو لہذا وہ سفر، لیکن ایک اور دوسرا شخص کوئی جائے گا تو وہ یہی جائے گا کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، تو اس کے انتظام کر کے جائے گا، تو وہ پھر قصر کرے گا، پھر اس کے لیے قصر ہوگا۔ تو لہذا اصل چیز تو یہی ہے کہ جو سفر ہے وہ، اب اس کے لیے ایک بعد لوگوں نے 80 کلومیٹر کا اندازہ لگایا ہے، بعد میں 60 کلومیٹر کا۔ تو بہرحال وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سفر کی تعریف میں آتا ہو اس کو ہی ہم سفر کہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہے کہ وہ اکیلے سفر نہ کریں، اکیلے سفر کرنے سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اور جیسے کہ ایک روایت میں آیا کہ 3 دن کا سفر، ظاہر اس زمانے میں لمبے سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر ہیں، گھوڑوں پر ہیں، تو لمبے سفر ہوتے تھے، اور وہ اس طرح کئی کہ دن لگ جاتے تھے ان کو ایک سفر میں، تو اسی لیے فرمایا کہ 3 دن کا سفر ہے۔ بعض میں آیا کہ 2 دن 2 رات کا سفر ہے، اور جو دوسری حدیث آئی اس میں 1 دن 1 رات کا سفر ہے۔ تو اسے معلوم یہ ہے کہ جو سفر ایسا کوئی لمبا سفر ہے تو اس میں پھر خاتون کے لیے اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے ساتھ لازمی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ اس کا شوہر ہے تو سب سے اچھی بات ہے کہ وہ شوہر ساتھ ہوگا،
اور شوہر نہیں ہے تو اس کا باپ ہے، بھائی ہے، اور جو اس کے وہ جو محرم ہیں جو کہ ابدی محرم کہلاتے ہیں۔ ابدی محرم سے مراد ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے وہ اس کے اوپر، جیسے کہ چچا ہے، ماموں ہے، تو یہ ابدی محرم ہوتے ہیں۔ اس طرح بھائی ہیں اور باپ ہیں، یہ سب ابدی محارم ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی نکاح ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ اگر ان میں سے کوئی ہو تو پھر وہ سفر کر سکتی ہے۔ اکیلے سفر کرنا، اتنے لمبے لمبے سفر کرنا، تو وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے، تو اسی سے منع فرمایا گیا ہے۔ باب یقصر اذا خرج من موضعہ، حضرت علی رضی اللہ جب جو بھی اپنے گھر سے نکلے گا تو پھر وہ قصر شروع ہو جائے گا، لمبے سفر میں نکلا ہے۔ وخرج علی رضی اللہ فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قصر شروع کیا اور وہ گھروں کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جو جس شہر کے جس علاقے کے تھے اس کے وہ گھر دیکھ رہے ہیں، وہاں سے انہوں نے قصر شروع کر دیا۔ جب وہ واپس لوٹے تو پوچھا کہ یہ کوفہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہی کوفہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک کہ ہم داخل نہ ہو جائیں، جب تک داخل نہیں ہوں گے قصر کریں گے، داخل ہو جائیں گے تو پھر قصر نہیں کریں گے۔ اور انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں نے پڑھی ان کے ساتھ مدینہ میں 4 رکعت، اور پھر جب ذی الحلیفہ پہنچے تو 2 رکعت پڑھی آپ نے، کیونکہ سفر شروع ہو گیا، مکے جا رہے تھے حج کے موقع پہ خاص طور پہ، تو سفر لمبا تھا آپ کا، تو اسی لیے پھر آپ نے جیسے ہی مدینے سے نکلے ہیں سفر شروع ہو گیا تو اس میں قصر شروع ہو گئی، تو لہذا آپ نے ذی الحلیفہ جو مدینے سے قریب ہی ہے وہاں پہ احرام بھی باندھا، وہاں پہ نماز بھی پڑھی ظہر یا عصر، اور 2 رکعت پڑھی۔ تو اسی سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اب پورے سفر میں پھر آپ نے قصر نماز ہی پڑھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز جو سب سے پہلے فرض ہوئی تھی تو 2 رکعت ہوئی تھی، تو پھر سفر کی نماز کو برقرار رکھا گیا اور حضر میں اس کو پورا کر دیا گیا۔ تو زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ عائشہ پھر پوری کیوں پڑھتی ہیں؟ قال تأولت ما تأول عثمان، کہ انہوں نے بھی اسی طرح تعویل کی ہے جیسے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعویل کی تھی۔ تو یہ فرما رہی ہیں کہ عائشہ کہ سب سے پہلے جو نماز فرض کی گئی تھی تو 2 رکعت تھی، 2 رکعت پڑھنی تھی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سفر میں تو اس کو 2 ہی رہنے دیا، لیکن حضر میں جب کہ ہم مقیم ہوں تو پھر ہمیں کہا کہ پوری پڑھو، 4 رکعت پوری پڑھو، جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عروہ سے کہ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پوری پڑھتی ہیں، جب سفر ہے تو آپ اس کو قصر کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اس میں تعویل کی ہے کہ دونوں چیزیں جائز ہیں، قصر کرنا بھی پورا کرنا بھی، تو وہ اس کو جائز سمجھتی ہیں، اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ میں افضل یہ ہے کہ میں پورا پڑھ لوں، پھر پوری نماز پڑھ لوں، تو وہ پوری پڑھا کرتی تھی سفر میں بھی۔ تو یہ ان کی ایک رائے تھی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سفر میں مسافر کے لیے تاکید کی ہے کہ وہ قصر نماز پڑھے، پوری نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ رخصت ہے جو اللہ کی طرف سے رخصت ملی ہے۔ مغرب کی نماز کے حوالے سے کہ وہ سفر میں 3 رکعت ہی پڑھی جائیں گی، 2 نہیں ہوں گی۔ تو سالم روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب بھی سفر میں آپ کو جلدی ہوتی تھی، یعنی آپ جلدی پہنچنا چاہتے تھے، تو یؤخر صلاۃ المغرب حتی یجمع بینہا و بین العشاء، تو پھر کیا کرتے، تو تیز چلتے۔ دوسرے یہ ہے کہ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا دیتے تھے تاکہ جتنا بھی روشنی میں سفر طے ہو جائے، اچھا ہے، مغرب تک کچھ نہ کچھ تو روشنی رہتی ہے، تو مغرب کی نماز کو پھر عشاء کے ساتھ مؤخر کر لیتے تھے، پھر عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں جمع کر لیتے تھے، مغرب اور عشاء۔ تو یہ ہے جمع تاخیر، جمع تاخیر ہے جو کہ جائز ہے اس صورت میں کہ آدمی سفر میں ہے تو جہاں وہ قصر کر سکتا ہے وہاں جمع بھی کر سکتا ہے، 2 نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر ہو، دونوں جائز ہے۔ جمع تقدیم سے مراد یہ ہے کہ اگر مغرب میں
ساتھ میں عشاء ملا لی جائے تو جمع تقدیم ہو جائے گی کہ آپ نے عشاء کو پہلے پڑھ لیا، اور جمع تاخیر کہ آپ نیت کر لیں کہ مغرب میں عشاء کے ساتھ پڑھوں گا، تو پھر آپ عشاء کی نماز کے ساتھ پھر مغرب بھی ملا لیں تو یہ جمع تاخیر ہو جائے گی۔ اور سالم یہی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی جب بھی سفر میں ان کو یہ معاملہ ہوتا تو یہی کیا کرتے تھے کہ دونوں نمازوں کو جمع کر لیتے تھے۔ سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب اور عشاء بھی جمع کرتے تھے مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں تو حج کا ہے، جسے ہم پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ عرفات میں ظہر اور عصر جمع کی جائے گی، پہلے وقت میں جمع تقدیم، اور مغرب اور عشاء ذوالحلیفہ میں جمع کی جائیں گی جمع تاخیر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے راستے میں مغرب کی نماز کو مؤخر کیا، اس لیے کہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ ان کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبید بیمار ہیں، ان کے بارے میں تو وہ جلدی جانا چاہتے تھے، تیز چل رہے تھے، تو راستے میں ہی جب وہ کیا تو سالم کہتے ہیں میں نے کہا کہ نماز پڑھ لیں، مغرب کا وقت ہو گیا، کہا کہ نہیں چلو چلو، پھر کچھ عرصہ چلے، پھر میں نے کہا کہ نماز، کہا کہ نہیں چلو آگے، اور پھر وہ جب شفق غروب ہو گئی یعنی عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو انہوں نے پھر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی تھی۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب بھی ان کو جلدی ہوتی تھی سفر میں تو اس طرح جمع کر لیا کرتے تھے۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور وہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، اور وہی فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ جب بھی وہ سفر میں ہوتے تو مغرب کی نماز 3 رکعت ہی پڑھتے تھے، سلام پھیر کی نماز اقامت کہی جاتی، اور اس کی 2 رکعت پڑھتے تھے، عشاء کی 2 رکعت پڑھی اور پھر سلام پھیر دیا، اور پھر وہاں پہ کوئی بھی اور سنتیں نہیں پڑھتے تھے، کوئی اور سنتیں یا نوافل نہیں ہوتے تھے عشاء کے بعد، یہاں تک کہ پھر وہ آدھی رات میں اٹھ کے اپنا تہجد پڑھتے تھے۔ تو یہ ہے جو طریقہ بتا دیا کہ مغرب اور عشاء جمع کی جا سکتی ہیں، لیکن مغرب کی 3 رکعت ہی پڑھی جائیں گی، 2 نہیں ہوں گی نہ 4 ہوں گی، بلکہ صرف 3 ہی پڑھی جائیں گی جو آدھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد عشاء اگر جمع کی جائے گی تو وہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ باب صلاۃ تطوع علی الدواب بحیث ما توجہت، اور پھر جو نفلی نماز ہے یا سنتیں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی سواری پر بھی پڑھی جا سکتی ہیں جدھر بھی رخ ہو۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہوتی تھی، جیسے کہ نوافل ہیں، سنتیں ہیں، وطر ہیں، تو وہ آپ سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے، چاہے اس کا رخ کسی طرف بھی ہو۔ ابتداء میں اللہ اکبر جو کیا آپ نے قبلہ رخ ہو کر، بعد میں پھر وہ سواری کو چھوڑ دیا، وہ اپنے رخ پہ چل پڑی۔ اور یہی فرمایا کہ میں نے غزوہ انمار میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور مشرق کی طرف آپ کا قبلہ تھا، آپ کی توجہ تھی، اور آپ وہ سنتیں پڑھ رہے تھے۔ اور اگر فرض نماز پڑھنی ہوتی تھی تو پھر وہ سواری پہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اترتے تھے، اور اتر کے پھر باقاعدہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے زمین پہ ہی ادا کرتے تھے، سواری پہ ادا نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ سواری پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ اگر ہم نے پڑھنے ہیں تو وہ وہاں پڑھے جا سکتے ہیں، ورنہ اصل چیز تو فرائض ہیں۔ اب وہ چیزیں تو نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم کوئی وہ اونٹ پہ سواری کر رہے ہیں یا گھوڑے پر کر رہے ہیں، ہم سواری کر رہے ہیں تو اب وہ سواریاں ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ آپ بس میں سواری ہوتی ہے، بس میں سوار ہوتے ہیں، اس کی لگام بھی جو ہے وہ ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جہاں چاہے گا وہاں روکے گا، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو۔ تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اگر بیچ میں وقت آ گیا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو آپ اس کا انتظام کیجئے کہ آپ ایسے وقت میں سفر کریں کہ جس میں جب وقت آئے تو وہ پھر آپ نے جہاں اترے گی گاڑی رکے گی وہاں آپ نماز پڑھ لیں۔ آپ ظہر کے وقت ہیں تو آپ ظہر اثر دونوں پڑھ لیجئے، 2 رکعت، آسانی ہو گئی آپ کو۔ اب آپ لاہور جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، سرگودا یا سیالکوٹ، جہاں پہ بھی جا رہے ہیں آپ، اس طرح آپ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا وہاں پہ کہ وہاں پہنچیں گے تو آپ نمازیں پڑھ چکے ہیں۔
اگر دیر سے پہنچتے ہیں، مغرب کے وقت پہنچتے ہیں، تو آپ کی نماز جو ہے وہ ہو چکی، آپ نے ظہر عصر ملا کے پڑھ لی. تو کتنی آسانی ہے یہ، کتنی آسانی ہے کہ اگر وہاں پہنچے اور مغرب کے وقت عصر کی نماز تو پڑھی نہیں تھی آپ نے، اب کب پڑھیں گے؟ اب آپ نماز تو قضا ہو گئی. تو یہ ہے جو رخصت دی گئی ہے ہمیں اس رخصت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ فرائض جو ہے وہ سواری پہ پڑھے جا سکتے ہیں اس صورت میں جب کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں. جیسے بس میں ہے، ٹرین میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے. ہوائی جہاز میں کتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں اب تو اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں پر پھر آپ نماز پڑھ لیں گے، اپنے فرائض پڑھیں گے صرف، اور وہ اپنی سیٹ پر ہی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. باوضو ہیں، وضو کر لیں اور پھر وہ سیٹ پہ ہی بیٹھ کے اس کو ادا کر لیں، اس لیے کہ اب آپ کے پاس جگہ نہیں ہے. اور بعض فلائٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جگہ ہوتی ہے، نماز کی جگہ بنائی جاتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی، اکثریت میں نہیں ہوتی. تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی سیٹ پر ہی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ آسانی ہے جو کہ ہمیں ہمارے دین نے دی ہے اور اسی پہ ہم کر سکتے ہیں. اور جیسے فرائض کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا، تو اس میں عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی سواری پر تھے اور رات کو اپنی نماز پڑھ رہے تھے. ظاہر سفر میں آہستہ آہستہ چلتے ہیں، یہ اونٹ ہیں یا اور عموماً اونٹوں پہ سواری ہوتی تھی، سفر ہوتا تھا، تو پھر آپ اپنی نماز پڑھتے رہتے تھے. تہجد ہے وہ پڑھ لیا اور پھر اپنی اشارے کرتے تھے سر سے، اور جدھر بھی اس کا رخ ہو جائے، جو بھی رخ ہے اسی طرف پڑھ رہے ہیں. اور لیکن فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے. اور سالم بھی یہی کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ وہ رات میں سفر کرتے تو اپنی سواری پر ہی نماز پڑھتے تھے اور پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کا رخ کس طرف ہے، جدھر بھی ہے ادھر ہی پڑھتے رہتے تھے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جس طرف بھی اس کا رخ ہو، اور اسی پر ہی وتر پڑھتے تھے، لیکن فرض اس پر نہیں پڑھتے تھے. فرض جو ہے آپ نے اتر کے ہی ادا کی ہے. انس ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم نے شام میں حضرت انس کا استقبال کیا جب وہ تشریف لائے وہاں پہ، تو ہم نے تو دیکھا کہ وہ ہم عین التمر ایک جگہ ہے شام کے قریب، وہاں پہ ہم نے ان کا استقبال کیا تو دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہیں، گدھے پر سوار ہیں، اور ان کا چہرہ دوسری جانب ہے، یعنی قبلے کی ہٹ کر ہے، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قبلے سے ہٹ کے نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ آپ قبلہ تو اس طرف نہیں ہے جدھر آپ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں نہ کرتا یہ، اسی لیے کہ پھر میں نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے تو آپ نے کبھی بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا. ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، ان سب کے ساتھ میں نے نماز سفر کیا ہے، انہیں کبھی بھی 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یعنی جو ظہر، عصر اور عشاء کی جو ہیں نمازیں وہ قصر کر کے پڑھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کو مانو. پھر تم پھر اپنی اس میں کیوں کرتے ہو کہ نہیں ہمیں لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ذرا سا سفر ہے، کیا ضرورت ہے قصر کرنے کی؟ تو یہ غلط بات ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ مشقت ہے یا نہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مشقت جو شہر میں جو شخص ہے، ایک مزدور ہے، وہ سخت گرمی میں سڑک پوٹ رہا ہے، کھود رہا ہے، یا محنت مزدوری کر کے کام کر رہا ہے، تو وہ ہے، تو ہم کیا اسے کہہ دیں کہ تمہارے لیے نماز بھی قصر ہو گئی، تمہارے لیے روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہو گئی؟ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ صرف سفر کی حالت میں ہے یا بیماری کی حالت میں ہے. روزے کی رخصت جو ہے وہ 2 حالتوں میں قرآن نے بتائی ہے، تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں. تو اسی لیے سے مشقت کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق سفر سے ہے. سفر جس کا بھی ہو، جیسا بھی ہو، کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، قصر سب کے لیے ہے. اگر کوئی صدر پاکستان ہے وہ بھی ہیلی کاپٹر میں سفر کرتا ہے یا اپنے خاص جہاز میں سفر کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی قصر جائز ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. اسی اسے تو کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ یہاں سے اڑے گا، پہنچے گا، اب جگہ پہنچ جائے گا، وہاں بہترین گاڑیاں کھڑی ہیں، وہاں بیٹھے گا اور جا کے اپنے گھر چلا جائے گا، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے.
تو لہذا پھر ہم اس کو اسی لیے فرمایا کہ جو رسول اللہ کا طریقہ ہے وہی اپنانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی 2 رکعت ادا کی ہیں۔ یہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فجر کی جو 2 رکعت ہیں وہ نہیں چھوڑی، وہ آپ نے ہمیشہ پڑھی ہیں، سفر ہو یا حضر ہو لازمی پڑھی ہیں۔ اور اسی طرح وطر کی نماز بھی، وطر بھی آپ نے لازمی پڑھے ہیں، چھوڑے نہیں ہیں، فرض نہیں ہیں، لیکن اس کی تاکید آئی ہے تو لہذا یہ دونوں نمازیں جو ہے یہ پڑھی ہیں، باقی 5 نمازیں وہ تو فرض ہیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں اپنی سواری پر ہی پڑھا کرتے تھے، سنتیں ادا کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، اور اپنے سر سے ہی اشارہ کر کے جیسے رکوع اور سجود، اور اسی پہ وطر پڑھتے تھے، اور اس طرح ابن عمر بھی کرتے تھے۔ اور دوسری بات جو ہم ابھی بات کی تھی ہم نے وہ ہے جمع کرنے کی، کہ 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے تھے، اگر وہ سواری پہ سوار ہوتے، جلدی ہوتی تو پھر وہ ظہر کے وقت ہی 2 رکعت پڑھیں اور عصر کے 2 رکعت پڑھیں اور چل دیا۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کیا کرتے تھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ سفر میں مغرب اور عشاء جمع کیا کرتے تھے۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ہیں تو ظہر کو مؤخر کر دیتے تھے عصر کے ساتھ، اگر زوال کے وقت نکلے ہیں جیسے تو پھر وہ اس کو نماز فوراً ہی، اب اترنے کی وہ ضرورت نہیں ہے، وہ چل رہے ہیں، سفر جاری ہے، تو ظہر کو مؤخر کر دیتے تھے عصر کے ساتھ۔ اور اگر وہ سورج زوال پذیر ہو چکا ہوتا تھا تو اس صورت میں پھر آپ ظہر پڑھ لیتے تھے اور پھر سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے حوالے سے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ تھا، بیمار تھے، بواسیر کی شکایت تھی، تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی شخص بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے نماز، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے، اچھا ہے، اس لیے کہ کھڑے ہونا ہی کہا گیا ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہونے کے جو اجر ہے اس سے آدھا اجر ملے گا، آدھا اجر کا ہوگا، اور جس نے لیٹ کے نماز پڑھی تو وہ بیٹھنے والے کے اجر سے بھی آدھا اس کا ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے تو بواسیر کی شکایت ہے، میرا یہ مسئلہ، بیمار ہوں، اس لیے میں مشکل ہے میرے لیے کھڑا ہونا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو۔ تو یہ آسانی فرما دی گئی، رخصت فرما دی گئی ایسی صورت میں کہ جب آدمی بیمار ہے، تکلیف ہے، جسے عموماً دیکھا ہے کہ لوگوں کو گھٹنوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، کمر کی تکلیف ہو جاتی ہے، تو وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو بیٹھ کے عموماً تو کرسیوں پہ پڑھ لیتے ہیں، پہلے یہ ہوتا کہ زمین پہ ہی بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے، تو اب اگر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ تو لیکن ضرورت اگر ہے تو ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہوئی فوراً ہی نماز شروع کر دی کرسی پہ بیٹھنے کی نہیں، اگر ہے آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہے، ٹانگ میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، کوئی مرض نہیں، لیکن تکلیف کا ہونا جو ہے یہ ہے اجازت دیتا ہے آپ کو، یہ رخصت ہوتی ہے، بغیر رخصت کے نہیں ہے، خاص طور پہ جو فرض نمازیں ہیں۔ اور تو یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم سے نہیں دیکھا کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہو، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپے میں پہنچ گئے، تو پھر دیکھا کہ آپ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے نماز۔ اور آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ جب وہ تلاوت کرنی ہوتی تھی تو بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، نماز لمبی جو پڑھنی ہے تہجد میں خاص طور پر، اور جب رکوع کرنا ہوتا تھا تو پھر کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر پھر رکوع کرتے تھے، اور تقریباً 30 یا 40 آیات پڑھ کے رکوع کیا کرتے تھے اور پھر سجدہ کرتے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، اور پھر جب نماز ختم کرتے تو پھر مجھے دیکھتے کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی تو میرے سے بات چیت کر لیتے، کوئی گفتگو، کوئی مسئلہ، اور اگر میں سو رہی ہوتی تو آپ بھی اپنے دائیں پہلو پر، اس لیے کہ رات کا آخری پہلو ہے، پہر ہے اور فجر ہونے والی ہے، اسی کے انتظار میں پھر اپنے
دائیں پہلو پہ لیٹ جاتے تھے، لیٹتے تھے یہاں تک کہ اذان ہو جاتی تو پھر آپ 2 رکعت پڑھتے فجر کی، اور اس کے بعد پھر وہ اگر وقت ہے تو لیٹتے، ورنہ پھر حضرت بلال آپ کی آواز دیتے کہ آئیے تشریف لائیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ آ گئے ہیں، تو پھر آپ تشریف لے جاتے مسجد میں اور پھر نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہ ہیں وہ تمام رخصتیں ہیں ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ سفر میں ہم قصر نماز کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، پانی نہ ملے تیمم کر سکتے ہیں، یہ تمام بتا دی گئیں۔ دوسری بات، سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، خاص طور پہ نوافل ہیں یا سنتیں ہیں وہ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، فرائض جو ہیں وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ تو اس صورت میں جو آپ کی اپنی گاڑی ہو، اپنی سواری ہو، تب تو آپ روک کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں تو جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا وہاں پہ آپ گاڑی روک سکتے ہیں، یا جو ریسٹ ایریا ہے وہاں جا کے آپ اتریں، نماز پڑھیں اپنی فرض نماز، اور اس کے بعد پھر چل دیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن وہ گاڑی جو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، کنٹرول آپ کے پاس نہیں، اس میں تو نہیں کر سکتے آپ، وہاں تو وہ جو ڈرائیور روکے گا وہیں رکیں گے آپ۔ تو اسی لیے پھر آپ کو خود اس کے بارے میں یہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ آپ کس طرح نماز ادا کریں گے۔ یہ بھی سفر کے علاوہ بھی نمازیں جوڑی جا سکتی ہیں، صرف سفر کی شرط؟ سفر ہے اور بارش کی صورت میں، بارش کی صورت جیسے اگر بارش ہو رہی ہے، مغرب میں بارش ہو رہی ہے تو ہم عشاء پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کہ عشاء جمع کر لیں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر تیسری جو چیز جو بتائی گئی کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف ہے، تو اس کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی ویسے ہی آرام کے لیے کرنا چاہتا ہے، بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کا اجر آدھا ہو جائے گا۔ کھڑے ہونے والے کو پورا اجر ملتا ہے، بیٹھنے والے کو آدھا اجر ہے، لیٹ کے پڑھنے والے کو پھر اس سے بھی یعنی 1/4 اجر صرف ملے گا۔ لیکن جو عذر والا ہے وہ تو معذور ہے، معذور ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اس کے لیے ہے کہ وہ پھر، لیکن اس کو اتنی ہی اجازت ہوگی جتنی وہ اس کو چاہیے، کہ اگر وہ رکوع نہیں کر سکتا ہے تو رکوع کی رخصت ہے، سجدے نہیں کر سکتا ہے تو سجدے کی رخصت ہے، لیکن کھڑا تو ہو سکتا ہے نا، تو کھڑا ہونا چاہیے، پھر اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور پھر جب رکوع اور سجود ہیں تو کرسی پہ بیٹھ جائے یا زمین پر بیٹھ جائے، اور پھر وہ اس میں اشارے سے رکوع اور سجود کرے۔ تو یہ ہے جو ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے جو رخصت ہیں وہ ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے، اپنے بندوں کے لیے صدقہ ہے، تو لہذا ہمیں اس صدقے کو قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں کہا ہے کہ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو کوئی خوف نہیں، ختم ہو گیا اب تو خوف، اب کوئی جنگ نہیں، کوئی جدال نہیں، کوئی قتال نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہمارا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پورا جزیرہ عرب ہمارے قبضے میں ہے، اب تو ہم ہی اس کے اب حکمران ہیں مکہ میں، مدینہ میں، تو اسی لیے اب کیا ضرورت ہے ہم قصر کریں۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے تمہارے لیے، تو تم اللہ کا صدقہ قبول کر لو، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی رخصتیں جو ہیں وہ استعمال کی جائیں۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے یہ اتنی ہمارے لیے تحفہ ہے اور رخصت ہے، صدقہ ہے، تو ہم کیوں نہ استعمال کریں؟ جہاں ضرورت ہے سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، تو پھر ہم ان رخصتوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔